إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 3 زبر۔ آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے تختی نمبر 1 پڑھا، اس کا نام کیا تھا؟ تختی نمبر 2 پڑھا، اس کا نام کیا تھا؟ اور آج پڑھتے ہیں تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 1 کا نام مفردات تھا، تختی نمبر 2 کا نام مرکبات، اور آج تختی نمبر 3 یعنی تختی نمبر 3 کا کیا نام ہے؟ زبر۔ اب آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ زبر ہم کس طرح لکھتے ہیں اور کہاں پہ لگاتے ہیں۔ آپ کو اس باکس کے اندر جو نظر آ رہا ہے یہ زبر کا نشان ہے، ترچا لائن ہے، یعنی ترچی لائن ہم ڈرا کرتے ہیں، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زبر۔ اب زبر ہم لگاتے کہاں پر ہیں؟ تو ہمیشہ زبر ہم حرف کے اوپر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے حرف کے اوپر زبر کو لگانا ہے۔ اس کی ساؤنڈ کتنی بناتے ہیں؟ تو اس کا ساؤنڈ جو بناتے ہیں وہ نصف الف کے برابر ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اگر با کو پڑھتے ہیں تو ہم با کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با، یعنی ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچتے ہیں۔ اب ہم نے اس پر زبر لگانا ہے اور زبر کے ساتھ پھر ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ با زبر، یہ ہم نے اس کا ہجا کیا، ہم ہجا بھی کریں گے ساتھ میں اور روانی بھی کریں گے۔ پہلے ہم حرف کو صرف حرکت کو اور حرف کو پڑھیں گے، یہ ہجا ہے۔ ہجا کسے کہتے ہیں؟ یعنی حرف کو اور حرکت کو پڑھنا، اس کو ہجا کہتے ہیں، اور ان دونوں کو پڑھنا اور اس کی ساؤنڈ بنانا، اس کو پھر روانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہجا ستوي اور روانی ستوي. هجا هغه ته وایي چې کله مونږ حرف ووایو د هغې د پاسه حرکت ووایو نو دې ته مونږ څه وایو؟ هجا وایو. او چې کله مونږ حرف ووایو بیا په حرکت هم ووایو او د هغې اواز جوړ کړو نو هغې ته مونږ بیا رواني وایو. اوس مونږ د با د پاسه چې کوم زبر دی د دې مونږ هجا هم کوو او رواني هم کوو، ټیک شو؟ با زبر، با اور زبر کو ملانے کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس کا ہجا ہے با زبر، تا زبر، یعنی جب اس طرح ہم پڑھتے ہیں ساؤنڈ نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ جسٹ حرف کو پڑھتے ہیں، اوپر حرکت کو پڑھتے ہیں، تو یہ ہجا ہے۔ با زبر، یہ کیا بنا؟ با۔ پہلے ہم نے پڑھا با، اس کو ایک الف کے برابر پڑھا، ابھی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، حرکت لگا رہے ہیں، تو یہ نصف الف کے برابر ہم اس کی آواز بنائیں گے، تو آپ نے دھیان سے اس کو سمجھنا ہے۔ با زبر با، یعنی اس کو جلدی پڑھتے ہیں اور نصف الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے؟ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، یعنی ثا میں نرمی ہے، اور جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 میں ان لیٹرز کو ہم نے کھینچ کے پڑھا تھا ایک الف کے برابر، یہاں پر ہم اس کو ایک الف کے برابر نہیں کھینچتے بلکہ نصف الف کے برابر اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روانی میں، یعنی اس کا جو ساؤنڈ بنتا ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا۔ جیم میں اکثر بچے آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو 5 الف کے برابر کھینچتے نہیں ہیں اور جسٹ پڑھتے ہیں جیم زبر جا، اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن جو جیم کی پراپر ادائیگی ہے وہ یہ ہے جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 مفردات میں پڑھا تھا، جیم زبر جا۔ ساؤنڈ ہم نے اس کی جو بنانی ہے وہ نصف الف ہی کے برابر ہم نے لگانی ہے، لیکن اس کی جو پڑھنے کی انداز ہے، جو پڑھنا ہے، جس طرح ہم تختی نمبر 1 میں اس کو کھینچتے تھے تو اسی طرح ہم یہاں پر بھی اس کو کھینچیں گے۔ بعض قاری صاحبان جو ہے وہ آسانی کے لیے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جسٹ آپ نے پڑھنا ہے جیم زبر جا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب ہم تختی نمبر 1 اور 2 میں بچوں سے پریکٹس کروا کے اس کو جیم کی ادائیگی سکھاتے ہیں تو پھر وہ تختی نمبر 3 میں وہ بھول جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم ان کو 5 الف کے برابر ہم یہاں پر بھی کھینچیں گے۔ اس کی جو روانی کی ساؤنڈ ہے، آواز ہے، اس کو نصف الف کے برابر یعنی حرکت جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، لیکن اس کی پروناؤنسنگ ہم جیم ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے، باقی وہ بھی ٹھیک ہے۔ ح زبر ح،
یعنی میں ابھی ہجا اور روانی دونوں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. خا زبر خا. اب میں جسٹ ہجا کروں گا، ٹھیک ہے، صرف ہجا کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. با زبر تا زبر ثا زبر جیم زبر ح زبر خا زبر. اب روانی بھی پڑھوں گا اور حرکت بھی دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی ہجا بھی کروں گا. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا. اسی طرح آسانی کے ساتھ ہم اس کی ہجا اور روانی دونوں کر سکیں گے انشاءاللہ. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دال زبر، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ہجا ہے. اب روانی پڑھتے ہیں. دال زبر دا، ذال زبر ذا، ذال زبر، یہ اس کا ہجا ہے، یعنی صرف حرف کو ہم نے پڑھا اور حرکت کو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا. پھر سے پڑھتے ہیں. سین زبر سا، شین زبر شا. اب صرف ہجا پڑھتے ہیں ان پوری لائن کی، ٹھیک ہے. دال زبر ذال زبر وا زبر زا زبر سین زبر شین زبر. یعنی اسی طرح ہم اس کا ہجا بھی کریں گے اور روانی بھی کریں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ لائن کیا ہے؟ تھرڈ لائن میں ہم اس کا پورا پہلے ہم اس کا ہجا کرتے ہیں. میں مختلف طریقوں سے آپ کو سکھا رہا ہوں. کبھی ایک ورڈ کا ہجا بھی کرتا ہوں، روانی بھی کرتا ہوں، تو کبھی صرف ہجا کرتا ہوں تو کبھی صرف روانی کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اب ہم اس لائن کا صرف ہجا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم روانی کریں گے، ٹھیک ہے. صاد زبر ضاد زبر طا زبر ضا زبر عین زبر غین زبر. اب انشاءاللہ ہم اس کا ہجا بھی کریں گے اور روانی بھی کریں گے، ٹھیک ہے. صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا. اب اس لائن کا ہم ہجا کریں گے، پھر اس کے ساتھ روانی بھی کریں گے، ٹھیک ہے. ف زبر قاف زبر کاف زبر لام زبر میم زبر نون زبر. اب اس کی روانی اور ہجا دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ف زبر ف، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما،
نون زبر نا. اب آخری لائن کو پڑھتے ہیں، ہجا بھی کریں گے، روانی بھی کریں گے، ٹھیک ہے. واو زبر و، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نن دپاره دومره کافی دی انشاءاللہ. په نیکسٹ کلاس کې به نور سبق وایو. که چېرې تاسو موږ سره آنلاین سبق ویل غواړئ نو ستاسو په سکرین چې کوم نمبر دی د ټلیګرام او د واتس اپ، تاسو موږ سره په دې باندې رابطه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او نور سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. جزاک الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.